السلام علیکم ایمان جہاں میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدید جی۔ تو ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ قسط نمبر 19 کی جانب۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک سبانچی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرۂ کار سے باہر ہے۔ بہرحال وادی مرمرہ اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان اب بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور اسکارف سے کیے گئے نقاب میں دیا کرتی تھی، اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پہ بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو اس پہ لپیٹ کے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سبانچی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عربک کہتی۔ عرب باجی یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا، عرب باسی۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ نوجوان کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیوقدہ جانا چاہتی تھی، مگر وہ عبدالرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہی ہوگی جو اس نے اس کے منہ پہ انڈیلی تھی۔ وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی، تو نہ وہاں عبدالرحمن ہوگا نہ آوازیں کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کی حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی رم پہ روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کرتی رہی نا۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلدی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پہ ہنس کر کہا تھا کہ اس میں تو ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اتنے دنوں بعد آج بیوقدہ آئی تھی، اور اب وہ تینوں ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھیں۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھیں، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے، اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر کوسنے لگی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپایا کرتی تھی۔ سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں، وہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھیں، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنے کے خواہاں تھے، اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس دن 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبدالرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبدالرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے قبل اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی عورت ترک کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتی ہیں، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا، عائشہ کہہ رہی تھی۔ بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔
ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا خاصا رش تھا۔ بیوقدہ استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔ بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس اکثر مجھ پہ آواز کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خودکش بم چھپا رکھا ہے، بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے نہیں سنا بلکہ سن لیا تھا۔ بری بات بہارے، عائشہ گفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے بہت باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی طعنے۔ میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے ابرو اٹھائی۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہو۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پہ زور دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا، میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا۔ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پہ ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی۔ لیکن اس نے ایک قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا نام کچھ اور رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے حیا، احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اٹھ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہوتے ہیں نا۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ کا اعتماد توڑ کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کو گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی خلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں نا، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے
تو ان کو سزا یہ ملی کہ بنو قریظہ کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پستا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف پوری گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کی دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر سا ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہیلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی۔ مگر عائشہ، بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں۔ بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں اسے بتائے گی کہ اس نے ابھی پوری پہیلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی۔ وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سامنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی۔ کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہیں سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سوسبانجی میں ایک دفعہ بھی پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس رات اس نے ڈورم میں پوٹلک ڈنر کیا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑاہی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب، انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہو رہی تھیں۔ حیا اپنا سیاہ اسکارف ٹھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھیں۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا، مگر قمیض کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹ تھی، یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیض کا فیشن چل رہا تھا۔ پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے۔ اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھیں۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکر ہے، انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا۔ آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا۔ پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دوہری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈورم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے
جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر ہوتے تھے، جیسے وہ کوئی روم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں آ سکے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا۔ زمانہ جاہلیت کی کشش شکل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار پیچھے کھنچتی جا رہی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی۔ وہ تو اس پہاڑی پہ قدم با قدم اوپر چڑھنا چاہتی ہے، ماڈرن ہونا چاہتی ہے۔ پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی نا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی۔ پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا اربانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا، اگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو کبھی نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا۔ دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مسفٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ ادھر بھی مسفٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش سی، لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کا سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اوڈ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل بیڈ اسٹوریز بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنے میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی۔ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسیج آیا تھا، کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی GPS ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی،
مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا، آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا، وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو سکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے کہکہے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی، اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلینز سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا، کیسی ہو؟ دوسری جانب بہاریں چہکتی ہوئی، میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پر گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہیلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہاریں باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھیں، مقفل باکس کی چابی۔ بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر سی گئی۔ اس نے ذہن میں روشنی کا کوندا سا لپکا تھا۔ کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہاریں، میں تمہیں بہت بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائڈز اوپر نیچے کی، ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل گیا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی، چابی کے نیچے 2 فل سٹاپس۔ چابی؟ اوہ خدایا، اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی، تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہیلی بوجھ کر کھولنے والے کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا ہے؟ وہ سوچنا چاہتی تھی، مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف میں لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈورم بلاکس کے 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک کرسی پہ آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے، مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا، تب بھی کچھ نہیں۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل سٹاپ لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔
लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रैवल करना है तो फिर सिसली। क्या? हया को समझ नहीं आया। टॉक्सम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रैवल करो तो सिसली का स्टॉप आएगा ना। वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई। ओहो, वो टॉक्सम लफ्ज़ की बात कर रही है, असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका था। जवाबन इस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो वक्त मुस्कुराई। नहीं, मैं असली वाले टॉक्सम स्क्वायर की ही बात कर रही हूँ। वो कुर्सी पे वापस घूम गई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप, यानी टॉक्सम के नीचे 2 पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप्स से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप्स से, और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते उसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखे लगाए थे। सिसली, इसने ज़ेरे लब दोहराया। सिसली में उसकी अमानत थी, डोली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। उसे अब कल सुबह टॉक्सम के नीचे पूरे 2 स्टॉप्स तक सफ़र करना था। मेजर अहमद का पज़ल आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा था। वो सुबह बहुत सुनहरी नरम गर्म तुलू हुई थी। वो टॉक्सम जाने के लिए आईने के सामने खड़ी गीले बाल ड्रायर से सुखा रही थी। वो कभी भी नम बालों को स्कार्फ में नहीं बांधती थी। स्कार्फ पहनने का ये मतलब नहीं था कि गंदा मैला रहा जाए। वो भी अपने बालों को खूबसूरती का इतना ही ख्याल रखती थी जितना कि पहले। जब तक बाल खुश्क हुए, हाले एक पैकेट उठाए अंदर चली आई। फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स सुबह सवेरे कतर जाने के लिए निकल गए थे। वो मुझे ये तुम्हारा गिफ्ट दे गए थे, तब तुम सो रही थी। उन्होंने सबको गिफ्ट्स दिए हैं। अच्छा, दिखाओ। वो ब्रश रखकर बहुत इश्तियाक से पैकेट खोलने लगी। अंदर से उसके तोहफे पे एक सादा मोटे कार्ड पे लिखा था। लतीफ़ ने बताया था कि कल हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट अपने नकाब की वजह से खाना नहीं खा सकी थी, इसलिए हम ये ले आए। इसमें आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मनजानिब फ़लस्तीनी एक्सचेंज स्टूडेंट्स। इसके नीचे एक स्याह सिल्क का लबादा रखा था। उसने वो उठाया तो वो नरम रेशमी सा कपड़ा उंगलियों से फिसलने लगा। स्याह लंबा बाया जो हरीर का बना था। वो आम रेशम नहीं था बल्कि ज़रा मुख्तलिफ था। इसमें बहुत हल्की सी चमक थी, जितनी चाइना सिल्क के दुपट्टे में होती है। आस्तीन पे कलाइयों के गिर्द मोटे मोटे सब्ज़ पत्थर लगे थे। किसी लेस की तरह वो बादाम की साइज़ के थे और बिल्कुल ज़मुर्द की तरह लगे थे। सिवाय सब्ज़ स्टोन्स की लेस के सारा अबाया स्याह था। इसके स्टोल अलबत्ता रेशम की बजाय किसी नरम कपड़े की थी और साथ में एक अलहदा नकाब भी था। इसे कार्ड पे लिखी तहरीर का मतलब समझ आ गया। इस अलहदा नकाब को, जिसमें आँखों का खला बना था, पेशानी पर रख कर सर के पीछे पिनअप करना था। यूँ नकाब की साइड खुली होती और वो इससे खा सकती थी। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हें पता है, ये उन्होंने ज़रूर जवाहिर से लिया होगा। वहाँ एक शॉप से सऊदीया के इम्पोर्टेड अबाया मिलते हैं। ये वही है, और तुम्हारे पाकिस्तानी रुपयों में ये 10-15 हज़ार से कम का नहीं होगा। हालत 27 से इस खूबसूरत अबाए को देखते हुए कह रही थी। और इनकी ख़ास बात यह है कि इनमें गर्मी नहीं लगती। पता नहीं क्या मैकेनिज़्म है, मगर इसको तुम गर्म से गर्म माहौल में भी पहनो तो तुम्हें घुटन या गर्मी नहीं लगेगी। वाकई वो बहुत मुतासिर अबाया को उलट पुलट कर देख रही थी। वो इतना खूबसूरत और बावकार था कि निगाहें नहीं टिकती थीं। इसने अपने लिबास पे ही इसको पहना और आईने के सामने खड़े होकर बटन बंद करने लगी। अबाया उसके कदमों तक गिरता था, जैसे किसी रॉयल प्रिंस का रेशमी लबादा हो। एक बहुत शाहाना सी झलक थी उसमें। बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाले को कुछ याद आया। अगर मार्केट जा रही हो तो मुझे कुछ मंगवाना था। वो जल्दी से एक चीज़ पे कुछ चीज़ें, कागज़ पे कुछ चीज़ें लिखने लगी। हाँ ठीक है, ले आऊँगी, उसने अबाया की स्टॉल चेहरे के गिर्द लपेटते हुए कहा। बस मुझे सिसली से एक अमानत उठानी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाले ने जो चीज़ मेज़ पे कागज़ रखे लिख रही थी ना, समझी से सर उठाया। अमानत? क्या किसी ने तुम्हारे लिए रखवाई है? यही समझ लो। उसने ज़रा से शाने उचकाए। चाबी है तुम्हारे पास? हाले ने आदतन पूछा। वो हमेशा बाहर जाने से कबल पूछ लिया करती थी कि कौन सी शय रखी है और कौन सी नहीं, मगर वो ठटक कर रुकी। किस चीज़ की चाबी? अमानत की चाबी। इसके बगैर तो नहीं खुलेगी ना? हाले,
اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو؟ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیف لگیج لا کر انہی لاکرز میں رکھتے ہیں اور لاکرز کو لگیج یعنی امانت بولتے ہیں نا؟ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز۔ اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ ہالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ ہالے متذبذب سی سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکرز ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پہ دیکھنا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 پورے میٹرو اسٹاپس۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈی کوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پراعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے۔ لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ متشبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ میں تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے اچنبھے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے۔ شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے۔ محمد ترک کلرک نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا؟ اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، 2 پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے جائیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں، خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پر پرس کو ذرا مضبوط کر کے پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا شاپنگ کرنی ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں؟ تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا۔ بلکہ وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں۔ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس۔ حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہوں، سب پہ ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 ہندسہ دبایا۔ یہی ہندسہ اس کی بار کوڈ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا۔ مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھا آیا۔ پھر اس نے بار کوڈ مانگا۔ حیا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری۔ بار کوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو۔ شاید کوئی غلطی ہوگی۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ری سیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی۔ پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ سرخ عبارت پھر سے ابھری۔ کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔
وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ریسیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ 9 پر انگلی رکھی، پھر بارڈ کوڈ سامنے کیا۔ بپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا، جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے، اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی، تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی، جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اسے احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی کے ایڈونچرز، کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے وہ ڈبی کھول سکے۔ دفعتاً اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبد الرحمن جیہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جیہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھومتا تھا۔ او نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جیہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے، اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے، آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے کے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر، آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جیہان جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا عدلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ، مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوک ادا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جیہان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جیہان اسی رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبر ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جیہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟
اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑوں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو۔ پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لباتیں میں صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشن دان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی بانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متخیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ وہ سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے مشکل اسبات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتباری نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تنی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کا گریبان سے پکڑا۔ میری بات کان کھول کر سنو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا ہوا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے اسے کچھ کہا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری بات سنی ہے۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اس سے پیچھا چھڑوا رہا ہوں، چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ، سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچتے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔
پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا، اسی دنیا میں واحد محفوظ جگہ لگی تھی۔ حالے اس سے پوچھ رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوکدا نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا۔ پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ اسبانچی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کی گڈ مارکنگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے اب جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت زیادہ پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کا کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گیا جانے اس میں کیا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیو رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو اٹھا کر کھولی۔ ڈرائیو کا سلور USB پلگ چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور اچنبے سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کے 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیو کا کور سیاہ تھا۔ وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکیومنٹس، کتابیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھیں۔ اندر جو بھی تھا وہ تبھی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی اور کمپیوٹر اور ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیو واپس ڈبیا میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کی اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے اسٹریٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور جلدی آنکھیں موند لیں۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے اور تیاری نے اسے تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر تمام واقعات امڑ امڑ کر اس کی آنکھوں میں آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ البتہ ایک بات طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو پاکستان واپس جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اسے ترکی اب بھی اتنا ہی پسند تھا مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی چلی آئی تھی مگر وہ جانتی تھی کہ یہی صحیح تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سرد بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔
اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر، تحفظ، امان، اس کے آنسو امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا، جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی زبانچی سے پڑی، ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی، تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھیں تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا، اب بھی اسے بخار تھا۔ اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا، اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پہ تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا۔ وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی۔ جواب اسے بہت سی جگہوں پہ دینا تھا۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا۔ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1-1.5 ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اس سے اپنی فطری خوش خلق انداز میں ملی۔ بیٹھنے کو کہا، مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے وہ 4 ماہ کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہم آج کا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ کیا جہان سکندر واپس سے حیا کی زندگی میں لوٹے گا یا عبد الرحمن پاشا یا میجر احمد میں سے کوئی حیا کی زندگی میں آنے والا ہے۔ تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں، میرا ساتھ دیں، ویڈیو کو لائک کر دے جانے سے پہلے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔